وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلاح کا راستہ، درس نمبر 2 میں حاضر ہوں. سامعین کرام، آج کے درس کے 3 موضوعات اہم ہیں. پہلا، کیا ہم نے دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے؟ دوسرا موضوع سامعین کرام آج یہ ہے کہ کیا دنیا ایک سراب کی مانند ہے؟ تیسرا موضوع سامعین کرام، کیا ہمارا یقین صرف ظاہر پر ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 111، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ درس میں بھی میں نے تھوڑا سا اس کا ابتدائیہ بیان کیا تھا. جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، جس آیت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں 2 بڑے موضوعات ہیں، اور یہ حقیقت میں 2 آیات ہیں، جو 111 نمبر ہے اور 112 نمبر. تو اس آیت میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حقیقی اس کا جو مقصد وجود ہے زمین پر وہ بیان کر رہے ہیں، اور جو اس کا طریقہ ہے ان دونوں آیات میں وہ طریقہ کار اور وہ مقصد، یہ دونوں بیان کر رہے ہیں. سامعین اکرام، اب آتے ہیں اپنے یہ آیت کی طرف. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے مومن سے خرید لیے ہیں ان کے مال و جان، عوض میں ان کی جنت. یہاں الفاظ استعمال ہوئے اشترا، خرید لیے ہیں. مشتری بیچنے والا، خریدنے والا، اشترا. اور یعنی اللہ تعالیٰ خریدار بن گیا ہے. یہ سامعین کرام حقیقت میں یہ ایک سودے کی شکل میں اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہا ہے کہ اے لوگو، اگر تم نے اپنا مقصود پانا ہے تو تم ایک سودا کر لو مجھ سے. یا دوسرے الفاظ میں، یہ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انسان کا مقصود اللہ ہے، اور یہ بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ انسان حقیقت میں کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انسان حقیقت میں 2 اجزاء کا مرکب ہے. ایک اس کا ظاہر ہے جو جسم ہے، جو ظاہری جسم ہے. ایک اس کی باطن ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں. ان دونوں سے مل کے جو ہے وہ انسان بنتا ہے. لیکن اگر یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں تو ایک جز جو ہے وہ میت کہلائے گا پھر، اور ایک جز جو ہے وہ روح کہلاتی ہے.
تو اس کی حقیقت تو نہیں بدلتی. تو انسان دو اجزاء کا مرکب ہے، ظاہر اور باطن. اب یہ ہے کہ روح کو حقیقت کیا ہے کہ روح کو جسم ملتی ہے کچھ عرصے کے لیے، یعنی یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ، جس کو اللہ تعالیٰ جسم دے دیتا ہے اس سے واپس ضرور لیتا ہے، اور کچھ عرصے کے لیے ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے زمین میں عارضی ٹھکانہ ہے، مستقر. عربی میں آپ ہوائی اڈے کو دیکھیں مستقر لکھا ہوگا، جو جا چکے ہیں نا عرب ممالک، مستقر. وہاں جہاز لینڈ کرتے ہیں اور فلائی کرتے ہیں، لینڈ کرتے ہیں اور فلائی کرتے ہیں. یہاں بھی کیا ہو رہا ہے، روح جو ہے لینڈ کر رہی ہے زمین میں، پھر فلائی کر رہی ہے، لینڈ کر رہی ہے اور فلائی کر رہی ہے. تو یہ مستقر ہے، ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے، مستقر ہے. جس نے لینڈ کیا اب اس نے فلائی بھی کرنا ہے، اس سے بھی ہم واقف ہیں اور یقین ہے ہمارا، جو آیا ہے اس کو جانا ہے. تو اب سوال یہ ہے، یعنی یہ آج میرا موضوع نہیں ہے کہ مقصود کیا ہے. مقصود تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس پہ میں نے الگ بات چیت کی بھی ہے، ابھی میں اس پہ نہیں جاتا. مقصود ذات باری تعالیٰ ہے انسان کا. اب کیا مطلب، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان تمہیں میں مکمل بنانا چاہتا ہوں. اے روح انسان، اے روح انسان تم مکمل نہیں ہو، تمہیں میں مکمل بنانا چاہتا ہوں، اور تمہیں ایک مقام سے میں نوازنا چاہتا ہوں. اور وہ مقام کیا ہے؟ جنت ہے. اور جنت کیا ہے؟ میرے دیدار، ملاقات اور قرب کی دوسری جگہ کا نام کیا ہے؟ دوسرا نام کیا ہے؟ جنت. یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس کا قرب، اس کا دیدار، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنت. یہ میں نے گزشتہ سبق میں کہا تھا. تو جنت یعنی اللہ مقصود ہے. ایک آیت میں ضرور پیش کروں گا سورہ قمر کی. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بے شک متقی لوگ، ان المتقین. اور یہ یقین کر لیں، یہ جان لیں کہ جنت متقین کے لیے ہے. اعدت للمتقین. اللہ تعالیٰ نے جنت متقین کے لیے. جو لوگ یہاں باغیانہ زندگی گزار رہے ہیں وہ ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. کیا میں آخرت میں مسلم اور مجرم کو برابر کر دوں گا؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ برابر نہیں ہو سکتے. مجرم جہنم میں ہانکے جائیں گے اور مسلم جنت میں جائیں گے، اللہ کے قریب ہوں گے. ان المتقین فی جنات. متقین جو ہیں وہ ہوں گے کہاں؟ بہشت میں. اور کیسی بہشتیں ہیں، کیسے باغات ہیں؟ اس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ سبز و شاداب ہے. حقیقت اس کی اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، نہ جان سکتے ہیں. وہ جگہ جس کو بہشت کہتے ہیں، جس کو جنت کہتے ہیں، اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم. وہ کہیں زیادہ اونچے، یعنی اعلیٰ درجے کی ہے، کہیں زیادہ، بہت زیادہ. جو ہم سن رہے ہیں، یہ تو جو ہمیں بیان ہو رہا ہے، یہ تو مثال ہے، جنت کی مثال. مثل الجنت التی وعد المتقون. مثال اس جنت کی. ظاہر ہے ہمارا چونکہ عقل محدود ہے تو ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں چل سکتا، روحانی حقیقتوں کا پتہ، باطنی حقیقتوں کا پتہ نہیں چل سکتا. اور یہ بھی جان لیں سامعین کرام کہ اصل حقیقت باطن ہے. یہ ظاہر تو ختم ہونے والی چیز ہے اور فانی چیزیں ہیں. جو کچھ نظر آ رہی ہیں یہ فنا ہے، فانی ہے. میں، آپ سب، ان کا ظاہر فنا ہے. اصل جو چیز ہے باطن ہے. باطن حقیقت ہوتی ہے. ہمارا جیسے کہ جسم ہے،
جسم ہے. ہم بعض لوگ دھوکہ ہو گئے کہ جسم ہی اصل ہے. جیسے کہ آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے، ان کو بہت بڑا دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، کہ یہ ظاہر ہی اصل ہے، اسی کو حاصل کرو، یہ بڑی کامیابی ہے. بہت پیسے، بڑی کرسی، بڑا عہدہ، یہ بڑی کامیابی ہے. یہ نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ رہ جانے والی چیز ہے، یہ فنا ہے. آپ جب قبر میں میت کو رکھتے ہیں کچھ بھی ساتھ نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا بڑا عہدے دار ہو، لیکن جب میت ہو جاتا ہے تو بس کچھ بھی نہیں رہتا. نہ بیوی، نہ بچے، نہ بینک بیلنس، نہ مال، نہ بنگلے، نہ گاڑیاں، کوئی چیز بھی ساتھ نہیں جاتی. ہر چیز رہ جانے والی ہے. اصل باطن ہے. باطن جنت. باطن سب سے بڑی حقیقت ہے. اس پہ میں زیادہ بات نہیں کر رہا، لیکن باطن جو ہے وہ حقیقت ہے. باطن اللہ. تو سامعین کرام، جنت کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی دوسری جگہ ہے. اور وہ آیت میں آپ کو، اس آیت کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا تھا کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق. بے شک متقی لوگ جو ہیں بہشتوں میں ہوں گے، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اور ہوں گے کہاں؟ فی مقعد صدق، اس سچی بیٹھنے کی جگہ. وہ کون سی ہے؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں. عند ساتھ، عند ملیک مقتدر. کیا تصور ہے سامعین کرام کہ مومنین اللہ کے دربار میں بیٹھے ہوں گے. حدیث میں آئی ہے اس کی تفصیل. ملاقاتیں ہوں گی، دیدار ہوں گے، یہ تو تفصیل موجود ہے. تو جنت یعنی اللہ مقصود انسان ہے. اللہ تعالیٰ دنیا ایک سفر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس سفر میں ڈالتا ہے اور اس کو اپنا راستہ بتاتا ہے، جس کو کہتے ہیں صراط مستقیم، جس کی دعا ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں. وہ فاتحہ جس کے بغیر نماز آپ کی مکمل نہیں ہوتی، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی آپ. تو اس میں اللہ کا سیدھا راستے کی ہم دعا مانگتے ہیں. کیا؟ اہدنا صراط المستقیم. اے اللہ تعالیٰ اپنا سیدھا راستہ ہمیں بتا دے. یہ سیدھا راستہ جو ہے سامعین کرام بہت آسان ہے. اصل میں تھوڑا سا ہمیں الجھا دیا گیا ہے. نہ ہم سوچتے ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، اور مقصد زندگی کے بارے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن حقیقت جاننی چاہیے کہ کیوں، آخر کیوں آئے ہیں ہم، کیا لینا دینا ہے. دینا کیا ہے؟ خواہشات نفس، مال و جان کا سودا کرنا ہے. لینا کیا ہے؟ جنت. سبحان اللہ. ہم تو دنیا کے لینے دینے میں پڑے ہوئے ہیں. نہیں، یہاں کچھ آپ حاصل نہیں کر سکتے. جو بھی آپ لیں گے وہ آپ سے رہ جائے گا. آدھی دنیا آپ نے خرید لی مثال کے طور پر، تو جب آپ میت بن جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پھر کیا لینا دینا؟ یہاں تو کچھ آپ لے نہیں سکتے سوائے رضائے الہی کے سودے کے، سوائے جنت کے کوئی اور سودا آپ خرید نہیں سکتے. ہاں، جہنم بھی خرید سکتے ہیں آپ. اگر آپ کا دنیا اور ظاہر پر اعتماد ہو گیا، یقین ہو گیا، بھروسہ ہو گیا، اور اس کو آپ نے ترجیح دے دی آخرت کی زندگی پہ، تو یقیناً دوزخ ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی. اور سامعین کرام کہنا پڑتا ہے کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ترجیح دے دی ہے دنیا کو آخرت پر. آپ دیکھ لیں،
مجھے تو کوئی لمبے چوڑے دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، جنہوں نے سودا کر لیا ہے، آخرت پر کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیا ہے، یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ نوٹ کر لیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کا فرمان سنیں کہ کافر کون لوگ ہیں۔ ظاہر ہے جہنم کافروں کے لیے ہے، اور کافروں کی صفات کیا ہیں؟ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، سورہ ابراہیم آیت 2-3۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ ہلاکت ہے، خرابی ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے۔ کیا صفات ہیں بھئی کافروں کی؟ مختصر، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتے ہیں، یہ کافر ہیں اور ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ تو بہرحال ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اس آیت میں سامعین کرام سورہ توبہ آیت نمبر 111، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سودے کی شکل میں انسانی زندگی کی کامیابی کا ایک نقشہ ہمیں بتایا ہے اور تجویز دی ہے، اور ایک حقیقت بیان کی ہے کہ اے وہ لوگوں جو جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تم اپنے مال و جان کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ پہ بیچ دو۔ اللہ تعالیٰ خریدار ہے۔ یہ مال و جان ہے کس کا؟ یہ کس نے دیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، کیا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں کسی ذرہ بھر چیز کے ہم مالک ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ اس کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ہماری جان بھی اللہ کی ہے، یہ جان تو اسی نے دی ہے، اور مال تو اسی نے دیا ہے، مال تو ہے ہی اسی کا، ہماری تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ان اللہ اشترا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، اے میری ملاقات کے خواہش مندو، اے میرے دیدار کے طلبگاروں، اے میرے قرب کے طلبگاروں، اگر تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ یہ مال و جان جو میرے ہی دیا ہوا ہے یہ میرے حوالے کر دو، میں اس کا خریدار بن جاتا ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کو میری مرضی سے تم خرچ کرنا، اس میں تم اپنا تصرف نہیں کرنا، اپنا اختیار استعمال نہیں کرنا۔ جو اختیار میں نے تمہیں اس مال و جان پہ دیا ہوا ہے، یہ اختیار مجھے واپس کر دو۔ حقیقت میں سودا اختیار کا ہے، مال و جان تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی۔ ہمیں دیگر مخلوقات سے اگر ہم ممیز ہیں تو وہ اختیار ہے، یہ ایک امانت ہے۔ دیکھیں ہر چیز سجدہ ریز ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہر چیز سجدہ ریز ہے، یعنی مطیع ہے اللہ تعالیٰ کی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اختیار دے دیا ہے، اس زندگی کا تھوڑا سا اختیار ہے کہ چاہو تو تم میری اطاعت کرو، چاہو تو نافرمانی کر دو۔ لیکن یہ اختیار اگر ہم نے اللہ کے ہاتھ پہ بیچ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں ہمارا مقصود مل جائے گا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، مقصود مل جائے گا۔ اگر یہ اختیار اللہ کو نہیں حوالے کیا، سامعین کرام یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں، اگر ہم نے اپنا جو اللہ تعالیٰ نے ایک امانت دی ہے، یہ اگر اللہ کے ہم نے حوالے نہ کی اور اس میں اپنا تصرف کیا، یہ اختیار جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں اپنا تصرف کیا اور من چاہی زندگی گزارنے لگے۔ ہم مانتے تو ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو کلمہ گو ہیں مانتے ہیں، لیکن جو ہمیں پسند آئے۔ اصل میں بات یہ ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں زبان سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، زبان کا اعتبار نہیں ہے، اصل اعتبار جو ہے وہ آپ کا عمل ہے، پھر بتاتا ہے۔ ہر
قرآن میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ آیا ہے تو اس کے ساتھ عمل کو مشروط کر دیا، ایمان کو عمل سے مشروط کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اگر اختیار کو ہم نے خود استعمال کیا تو پھر تو یہ ہے کہ یہ تو خواہشات نفس کا اتباع ہو گیا، یعنی اپنے نفس کو خواہشات نفس سے نہ روکا اور من چاہی زندگی گزارنے لگے جیسا کہ آج کل ہم گزار رہے ہیں۔ سامعین اکرام، یہاں ٹھہر کے ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ تھوڑا سا سوچیں، خود سوچیں کہ آپ اللہ کی غلامی کے سامنے، میں اور آپ، مطلب معاشرہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی کامل طور پہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی غلامی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ ذرا خود دل سے سوچیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا، یعنی اپنے آپ کو اس کا مطیع نہ کیا، اس کا فرما بردار نہ کیا، اس کی اگر بندگی نہ کی، تو پھر تو یہ بغاوت ہو گئی۔ سامعین کرام، آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ معاشرہ ایک باغی معاشرہ ہے۔ زبان سے تو وہ نہیں کہتا کہ میں نہیں مانتا، لیکن اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، لا نسلم، میں نہیں مانتا۔ اپنے عمل سے یہ اظہار کر رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانوں گا، میں نہیں مانوں گا، میں اپنی مرضی کروں گا، میں یہ اختیار جو زندگی ہے اس کو اپنی مرضی سے استعمال کروں گا۔ دیکھیں، ایک اور بات میں سیدھی سادھی آپ کو کہہ دوں، اگر ہم کچھ اعمال دین کے کر بھی رہے ہیں، یقیناً کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ خواہشات نفس ہیں ہماری، وہ روایات ہیں، وہ ماں باپ کی طرف سے دی ہوئی ایک عادتیں ہیں، یہ اطاعت و بندگی نہیں ہے، یہ خواہشات نفس ہیں۔ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، جو مانتے ہیں، جو ہمیں سوٹ کرتا ہے، جو ہمارے نفس کو سوٹ کرتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ روزہ رکھ لیتے ہیں مجبوراً، روزے کے اثرات تو نہیں پڑ رہے، میں تو آپ کو اس کی دلیل دے رہا ہوں کہ یہ ہماری خواہشات نفس ہیں۔ دیکھیں، نماز پڑھی جا رہی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن کیا نماز کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں معاشرے پہ؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج تو دیکھیں، ایک بابو صاحب دفتر میں بیٹھے ہیں، افسر بیٹھے ہیں، بابو صاحب بیٹھے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ان کا وہ حسب توفیق لوگوں کی جیبوں سے اپنے لیے مال نکالتے رہتے ہیں، اور جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، بھائی ابھی ٹھہرو، ابھی نماز کا وقت ہو گیا، ماتھے پہ داغ سجدہ ڈالنی ہے۔ یہ تو نہیں ہے، نماز کے اثرات نہیں مرتب ہو رہے۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو کیا روکا؟ اس معاشرے سے بے حیائی ختم ہو گئی؟ بے حیائی تو بڑھ رہی ہے، جیسا جیسا معاشرہ آپ کا بڑھ رہا ہے آگے، یہ بے حیائی بڑھ رہی ہے، برے کام بڑھ رہے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ کو۔ تو نماز کے اثرات، نماز نہیں ہے تو اثرات بھی نہیں ہیں۔ اگر نماز ہماری نماز بن گئی تو پھر اثرات بھی ہوں گے۔ اب روزہ کیا ہے؟ روزے کا ثمرہ کیا ہے؟ روزے کا ثمرہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آج لاکھوں لوگ رمضان میں آپ دیکھیں روزے رکھتے ہیں، لیکن تقویٰ نہیں آ رہا، تقویٰ نظر نہیں آ رہا کہیں بھی۔ خوف خدا کہاں ہے معاشرے میں؟ خاص طور پہ آپ دیکھیں، مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے، یہ کوئی خوف خدا تو نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیں، تقویٰ نہیں ہے، بے حیائی بڑھ رہی ہے، تو کہاں نماز روزہ؟ اچھا، حج لوگ کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ جاتے ہیں، تو اس کے کیا وہ
یعنی اس کے بعد جو ہے حج کے بعد جب کہ وہ پاک ہو کے آ جاتے ہیں، کیا وہ پاک زندگی نہیں، وہی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. جو حاجی بن جاتا ہے وہ پاجی بن جاتا ہے. یہ جو دین ہم کر رہے ہیں، آپ ذرا اس بات کو نوٹ کریں، جو دین ہم نے اپنایا ہوا ہے یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات نفس ہے. اللہ کے دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کیا ہوا ہے، رسول کی اطاعت نہیں ہے. داڑھی مثال کے طور پہ، داڑھی شریف، میں مثال دے رہا ہوں، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں داڑھی ہے، لیکن داڑھی میں جو شخص جس نے داڑھی رکھی ہے اس کو ہم ضروری نہیں ہے کہ اس کو سرٹیفکیٹ دے دیں. ہاں اسلام میں داڑھی ہے، لیکن داڑھی کی میں ویسی مثال دے رہا ہوں. ساری زندگی نہیں رکھتے، 50-60 سال عام طور پہ جو ہوتا ہے، آخر عمر میں پہنچ کے آپ چھوٹی سی داڑھی رکھ لیتے ہیں. اور داڑھی کیا رکھتے ہیں، وہ پھر اپنی مرضی سے آپ اس میں خوشخطیاں کرتے رہتے ہیں. کبھی فرنچ کٹ رکھ لیتے ہیں، بھئی اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تو فرنچ کٹ کر لو. یہ سنت رسول تو نہ ہوئی. داڑھی تو سنت کے مطابق اگر آپ رکھیں، اس میں بھی آپ نائی کو کہتے ہیں یہاں سے کاٹ دو، یہاں سے بلیڈ لگا دو، وہاں سے بلیڈ لگا دو، اپنی مرضی سے آپ اس میں آپ خراش تراش کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، دین کا ہر معاملہ ایسا ہے. یہ صرف داڑھی والوں کی بات نہیں ہے، ہر معاملے میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہر معاملے میں خواہشات نفس ہے. میاں بیوی آپ دیکھ لیں، عام طور پہ معاشرے میں میاں بیوی رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیوی کو کہا ہے کہ اگر میں نے سجدے کا روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. اب بیویاں جو ہیں اپنی آپ دیکھیں شوہر کو یعنی اپنی چلانے کی کوشش کرتی ہیں جتنی بھی وہ کر سکتی ہیں، اور ہمیشہ ناراض رہتی ہیں، ہمیشہ شکوے گلے شکوے. حضور نے فرمایا یہ کہ میں نے جہنم میں بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے. تو جو عورتیں تھیں، عورتوں کو ایک گروہ کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے، میں نے جہنم میں بہت سی عورتیں دیکھی ہیں. عورتوں نے سوال کیا کہ حضور یہ کیسے، ہم تو نماز پڑھتی ہیں. تو وہ حضور نے جواب دیا کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے والی ہو اور غیبت کرنے والی ہو. ایسی کوئی حدیث ہے بالکل، یعنی یہ آپ دیکھ لیں. میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں. اچھا کیا شوہر بچے ہوئے؟ نہیں، ہر شوہر اب بیوی کو اپنے اشاروں پہ ناچنے پہ مجبور کرتا ہے. یعنی یہ جو خاندان کی اکائی ہے، اس میں بھی اسلام تو نہیں ہے. اس میں کیا آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں خواتین کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کا حق نہیں دیا جاتا. قرآن سے شادی کیا ہے؟ آپ قرآن سے شادی کر دیتے ہیں. اوہو، یہ مسلم معاشرہ نہیں ہے، یہ باغیانہ معاشرہ ہے. سامعین کرام، باغیانہ معاشرہ ہے. اس کہنے میں میری دو رائے نہیں ہے. یہ بغاوت پر آمادہ معاشرہ ہے، اور باغی جو ہیں وہ الگ چیز ہوتے ہیں. گناہگار مسلمان ہوتے ہیں، اور جو باغی ہیں وہ تو الگ چیز ہیں. ہم نے تو بغاوت کی راہ اپنائی ہوئی ہے، نہیں مانتے. آپ دیکھیں نا، الیکشن ہو رہے ہیں. اول تو کوئی ایسی جماعت مسلمین کی نہیں ہے، اور نہ یہ طریقہ کار مستحسن ہے. اس میں تو یعنی دو ووٹ ہیں، ایک مفتی ہے اور ایک جاہل ہے، وہ دونوں کا ایک ووٹ ہے، برابر کر دیا آپ نے. یہ تو صلحاء اور اس کی رائے سے، یعنی دیکھیں آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت صدیق نے اپنی رائے سے حضرت عمر کو منتخب کر دیا. پھر انہوں نے، حضرت عمر نے
کمیٹی بنا دی کہ بھئی تم ایسا کرو کہ یہ کرو. انہوں نے تو ووٹنگ نہیں کی، انہوں نے تو ایک اصحاب الرائے جماعت کی کے ذریعے امیر کا انتخاب کیا. تو یہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مشورہ، اور مشورہ جاہل اور عالم، یعنی جاہل سے آپ کیا مشورہ طلب کریں گے. خیر میں اس طرف نہیں جاتا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ معاشرہ جو ہے یہ مسلم معاشرہ نہیں ہے، یہ ایسا معاشرہ ہے جو نہ اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے. اس معاشرے کا یقین ظاہر پہ ہے، پیسے پہ ہے، دولت پہ ہے، سونا چاندی. پھر آپ دیکھیں کیسا سود کا آپ لین دین کر رہے ہیں اور کیسا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے معاشرے میں. تو یہ تو مسلم معاشرہ نہیں ہے. یہاں بہرحال ہم سامعین کرام تذکرہ کر رہے ہیں سورہ توبہ کی ایک آیت نمبر 111 کا. اس کا آپ مطالعہ کریں، اچھی طرح مطالعہ کریں، اس کو سنیں، اس پہ تدبر کریں، غور کریں. اس میں دو بڑی چیزیں بالکل واضح ہیں. ایک تو مقصود انسان، کہ انسان آیا کیوں ہے، اس نے کیا کرنا ہے، زمین میں اس نے کیا لینا دینا ہے. یہ بات بالکل واضح ہے، اشارے نہیں ہے، بالکل واضح ہے. اور پھر طریقہ کار. یہ دو آیات ہیں سامعین کرام، آیت نمبر 111 سورہ توبہ کی اور 112. اور اس پہ آپ غور کریں. میں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ خیر خواہی کی ہیں، یہ کسی پر نکتہ چینی نہیں ہے، خیر خواہی ہے. اور دیکھیں قرآن کے ذریعے ہم خیر خواہی چاہ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ قرآن کی آیت پر غور کریں، ٹھیک ہے، جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں اس پر بھی غور کریں. میں تو مطلب اپنا ایک رائے بیان کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ رائے صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ مدلل ہے کہ بغیر کسی دلیل کے ہے. یہ بھی آپ سوچیں. مجھ سے آپ رابطہ کریں، مجھ سے سوال کریں، اپنے آپ کو مطمئن کریں یا مجھے مطمئن کریں کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے. ہم سب تو اللہ کے دیوانے ہیں اور اللہ کے دین کو ہم نے من وعن تسلیم کر لیا ہے اور ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے اور دوزخ سے ہم دور ہیں اور جنت میں انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے. یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا لگے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو ہمارے سارے اعمال جو ہیں، ہمارا سارا میڈیا دیکھو اور ہمارا سارا لائف سٹائل دیکھو، ہماری ساری دکانیں دیکھو، ہمارے سارے شاپنگ مال دیکھو، ہمارے سارے تعلیمی ادارے دیکھو، مخلوط تعلیمی ادارے دیکھو، شاپنگ مال مخلوط دیکھو، عورتیں جس طرح بند سنور کے نکلتی ہیں شاپنگ مال میں، اس کو دیکھو. تم آپ کہہ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں. سامعین اکرام، اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.